مارکہ حق کی جو فتح ہے پاکستان کی 1965 سے بڑی فتح ہے. 1965 کی جو جنگ ہے اس پہ اتنی کانسپریسی تھیوریز ہیں کہ مطالعہ پاکستان کی پھبتی کس دی جاتی ہے. پوری دنیا یہ انتظار کر رہی تھی کہ کیسے بھارت پاکستان کو کھا جائے گا. وہ سوچ رہا تھا کہ بس ہم جائیں گے, جیسے میڈیا پہ ان کے لگا ہوا تھا کہ پاکستان میں وہ بالی ووڈ کے اس میں بڑے زوم میں آگے مووی. ایک طرف سے انڈیا کے 200 سے 250 جہاز اٹھتے ہیں, لیکن پاکستان نے کل چین ایک بنائی تھی جس نے دنیا کو سرپرائز کیا. اور چائنیز نے کیوں کہا کہ جو کل چین پاکستان نے بنائی ہے چائنا کے ہتھیاروں کو استعمال کر کے, وہ تو ہم بھی نہیں بنا سکے. ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے, کبے نو لت وجی راس آ گئی. السلام علیکم ناظرین, پاک 24/7 نیوز سے میں ہوں عامر مرزا. ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں ان کا تعلق مرکزی مسلم لیگ سے ہے. حنزلہ احمد سوشل میڈیا ہیڈ ہیں مرکزی مسلم لیگ کے. ویلکم سر. بہت شکریہ جی. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس. اچھا, آج ہم بات کریں گے مارکہ حق پر. ٹھیک ہے. اور مارکہ حق جو ہے وہ ایسی فتح ہے پاکستان کی جس نے پاکستان کو دنیا میں بہت آگے کھڑا کر دیا ہے. اور بہت سے عسکری ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ مارکہ حق کی جو فتح ہے پاکستان کی وہ جنگ ستمبر سے یعنی 1965 سے بڑی فتح ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بالکل بڑی فتح ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, 1965 کی جو جنگ ہے اس پہ اتنی کانسپریسی تھیوریز ہیں, اتنے ڈاؤٹس ہیں کہ مطالعہ پاکستان کی پھبتی کس دی جاتی ہے جب بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارا یوم دفاع تھا, ہم جیتے تھے. اور آج تو کھلی آنکھوں سے کیمروں میں HD کیمروں میں ریکارڈ ہوا ہے کہ کیسے ہم نے بھارت کو دھول چٹائی ہے. تو یہ یقیناً اس سے بڑی فتح ہے. اور اس میں جو اگلی بات اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ 1965 میں ہم ایک معاشی طاقت تھے. ہم اس وقت دنیا میں بڑی تیزی سے ابھرتی ہوئی اکانومی تھے. ہمارے اوپر دنیا میں کوئی لیبل نہیں تھا, ہمارے اوپر دنیا میں کوئی ٹیگ نہیں تھا, کوئی ہمیں نیچا نہیں دیکھتا تھا. امریکی صدر ہمارے ایئرپورٹ پہ اترتا تھا, ہمارا صدر امریکہ جاتا تھا, اس کا بھرپور استقبال ہوتا تھا. دنیا میں ہمارا مقام ہی الگ تھا. اور ان دنوں میں ہم نے, ٹھیک ہے ہم اتنے امیر بھلے نہیں تھے, لیکن اس وقت ہم ایک ابھرتی ہوئی طاقت بننے جا رہے تھے. کراچی ہب بنا ہوا تھا اس وقت, بہت بڑا شہر تھا. لیکن اس سب کے باوجود جب انڈیا نے حملہ کیا تو ہم نے اس کا جواب دیا. لیکن آج جب ہم نے یہ جنگ لڑی ہے اس وقت آپ امیجن کریں کہ پوری دنیا یہ انتظار کر رہی تھی کہ کیسے بھارت پاکستان کو کھا جائے گا. اور پاکستان کو جب کھا جائے گا بھارت, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جو بچا کھچا پاکستان ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کی ایٹمی طاقت کا کیا کرنا ہے, اس کی صلاحیتوں کا کیا کرنا ہے, اس کے لوگوں کا کیا کرنا ہے. تو یہ باتیں چل رہی تھیں. دنیا ٹکٹکی لگا کر دیکھ رہی تھی, سوچ رہی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. بھارت کو کھلا ہاتھ دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے بھائی جاؤ جو مرضی کرو, نپٹو بھارت پاکستان کے ساتھ, جو ہے انٹرنیشنل معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرو, جو مرضی کرو. کیوں؟ اس کو اجازت تھی. پاکستان ایک ہماری سچویشن یہ بنی ہوئی تھی نا, ہر کسی سے ہم پیسے لیتے تھے. بھارت کو سوجی کیا تھی اس وقت؟ اس نے کیا سوچ کر یہ حملہ کیا تھا؟ اس سے کوئی مس کیلکولیشن ہوئی یا وہ سوچ رہا تھا کہ بس ہم جائیں گے, جیسے میڈیا پہ ان کے لگا ہوا تھا کہ پاکستان میں وہ بالی ووڈ کے اس میں بڑے زوم میں دھرندر مووی. دھرندر میں نہیں دیکھ سکا ابھی تک, تو مجھے نہیں پتا اس میں کیا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ آگے تھے بڑے زوم میں, انہیں لگا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں, ہم نے تو پاکستان کو اتنا زیادہ آئسولیٹ کر دیا ہوا ہے دنیا میں. پاکستان کے اندر ایک سال پہلے بڑا خطرناک واقعہ 9 مئی والا ہوا تھا. عوام فوج کے اتنی خلاف ہو گئی ہے کہ وہ کنٹونمنٹس پہ حملے کر رہی ہے, اور وہاں پر پاکستان میں تو فوج کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. ریاست اندر سے ٹوٹنے ہی والی ہے, تو ہم جیسے ہی باہر سے اٹیک کریں گے ریاست اندر سے ایکسپلوڈ ہو جائے گی. ہم تو بڑے کامیاب ہیں, اور ویسے بھی پاکستان کے پاس کون سا کوئی صلاحیت ہے. لیکن سرپرائز ہوئے وہ. ہاں سرپرائز ہوئے. لیکن اس میں ایک چیز اور بھی دیکھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا پاک فوج نے ایسا وہ کیا کیا تھا انڈیا کے ساتھ کہ 4 گھنٹوں کے اندر وہ بے بس ہو گیا, اور پوری دنیا کے اندر فون کھڑکنے شروع ہو گئے کہ ہمیں بچایا جائے, جنگ رکوائی جائے. اور پھر ٹرمپ جو اس دن سے لے کر شروع ہوا ہے, ٹرمپ آج 1 سال ہونے کو آیا ہے, وہ ہمارا اسپوکس مین بنا ہوا ہے, اور بھارت کی مسلسل بےعزتی کر رہا ہے, مودی کی مسلسل بےعزتی کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اس مس ایڈوینچر سے بھارت کو؟ اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں سمجھنے کی. پہلی بات یہ کہ جب 6 اور 7 مئی کی شب ایئر بیٹل ہوئی ہے نا, جو ایئر بیٹل کو لوگ سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی جنگوں کے بعد دنیا کی بڑی ترین ایئر بیٹلز میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کمپیریزن بہت چینج تھا. ایک طرف سے انڈیا کے 200 سے 250 جہاز اٹھتے ہیں, اس میں رافیلز ہیں, مگز ہیں, سخوئی ہیں, اس میں ان کے تیجس ہیں, اس میں ان کے ان مینڈ جو UAVs ہیں وہ ہیں.
ٹھیک ہے, اور وہ سارے اڑتے ہیں, اور ایک طرف سے پاکستان اپنے لمیٹڈ اس کے ساتھ آتا ہے. لیکن پاکستان نے وہ جو بڑی, آپ نے سنا ہوگا, کل چین ایک بنائی تھی. وہ کل چین کیا تھی, میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, جس نے دنیا کو سرپرائز کیا, حتیٰ کہ چائنیز کو بھی, جن کا J-10C طیارہ تھا. جہاز جب آپس میں فضا میں لڑتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک جہاز دوسرے جہاز کی جب رینج میں جاتا ہے تو ان کے ریڈار کنیکٹ ہوتے ہیں, اور ریڈار کنیکٹ ہونے سے وہ ایک دوسرے کو ڈاگ فائٹ کے ذریعے, یعنی جو پہلے جس کو لاک کر لیتا ہے وہ اس کو مارنے میں کامیاب ہوتا ہے. اب رافیل اتنا اچھا طیارہ ہے کہ اس کو کسی دوسرے جہاز کو کسی دوسرے جہاز سے لاک نہیں کیا جا سکتا, وہ خود پہلے لاک کر لیتا ہے. لیکن پاکستانیوں نے اتنا سمارٹلی کھیلا, انہوں نے جو طیارے اڑائے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ جو فضائیہ کے آفیشلز ہیں اور ان کی باتوں کو میں کوٹ کر رہا ہوں. 70 کے قریب کہا جاتا ہے, ہمارے 70 کے قریب جہاز, ان کے 70 کے قریب اڑے تھے, ہمارے 35 تھے. نہیں زیادہ تھے, ان کے 100+ طیارے. اچھا, ان کے 100+ تھے, 100+ طیارے تھے. یہ پورے اس میں آپ بحیرہ عرب سے اسٹارٹ لینا, جو پوری ایک اڑتی ہے, پورے جو ہمارا بارڈر بنتا ہے اس میں. اچھا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے اتنا سمارٹلی پلے کیا, انہوں نے ایک کل چین بنائی کہ زمین کا کمانڈ سینٹر تھا, فضا میں اڑنے والے ایواکس طیارے جن کو ہم کہتے ہیں وہ تھے, اور اس کے بعد فائٹر طیارے تھے. کوآرڈینیٹس ان کی مدد سے دیتے تھے, اور چند گھنٹوں میں بھارت کے وہ 8 طیارے گر گئے تھے. یہ پہلا سرپرائز تھا دنیا کو. اگرچہ 7 مئی کی صبح پوری پاکستانی قوم غصے میں تھی, پوری پاکستانی قوم غم کی کیفیت میں تھی, ہم پریشان تھے کہ ہماری 11 جگہوں پر حملے ہوئے ہیں, میزائل لگے ہیں, اور انڈیا میں ایک جگہ پر بھی میزائل نہیں لگا. لیکن جنگ کو سمجھنے والے دنیا میں یہ کہہ رہے تھے, وہ آپ لوگوں نے 8 طیارے گرائے ہیں بھارت کے. ہم کہہ رہے تھے نہیں. لیکن یہ بھارت میں اس وقت کیا چل رہا ہے, مسلسل ایک جھوٹ کی پالیسی ہے, مسلسل اپنی قوم سے جھوٹ بولے جا رہا ہے. وہ بھارت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس پورے کر لیے, ہم نے بھارت میں جو ہے جو کیمپ تھے وہ ختم کر, وہ جو بہاولپور میں جو کیمپ تھے وہ ختم کر دیے, جو لاہور میں کیمپ تھے, جو مریدکے میں کیمپ تھے وہ ختم کر دیے. مسلسل جھوٹ کی جو پالیسی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہوگی یا کامیاب ہو رہی ہے؟ اور ابھی تک مودی سامنے نہیں آیا, اس نے میڈیا کا سامنا نہیں کیا, حالانکہ وہ گودی میڈیا ہے, اس کے باوجود اس نے ابھی تک میڈیا کا سامنا نہیں کیا. پہلگام میں کیا ہوا تھا, ابھی تک دنیا کو اس کا جواب نہیں ملا. تو یہ کہاں جائے گا معاملہ؟ کیا مودی کی حکومت ختم ہو جائے گی, یا انڈیا کو اس کا کوئی جغرافیائی نقصان ہوگا؟ اس میں نا 2-3 چیزیں ہیں. جنگ ہتھیاروں سے نہیں, بیانیے سے لڑی جاتی ہے. 9/11 کے بعد بننے والا بیانیہ ہم سب نے دیکھا کیا تھا, کہ جس میں مسلمانوں کو فریم کر کے اور ایک خاص حلیے کو فریم کر کے کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. انڈیا نے سمجھا شاید میں بھی اتنا طاقتور ہو گیا ہوں کہ میں ایک بیانیہ بناؤں گا, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی, اور میں پوری دنیا کو بیچ لوں گا. لیکن جب بات میدان میں آئی تو وہ اس کا بیانیہ بری طرح سے پٹا, کیونکہ اپنی عوام کو تو انہوں نے یقین دلا دیا کہ ہم نے لاہور کی بندرگاہ بھی تباہ کر دی, ہم نے کراچی کی بندرگاہ بھی تباہ کر دی, ہم نے اسلام آباد پر بھی قبضہ کر لیا, ہم نے پورا پاکستان تباہ کر دیا. اپنی عوام کو تو وہ شاید کسی حد تک یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے, جو انفارمیشن کا ون وے فلو دیکھ رہے تھے. لیکن دنیا میں وہ کسی کو یقین دلانے میں نہیں کامیاب ہوئے, اور اس کو جج کرنے کا واحد طریقہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد آپ دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور بھارت کہاں کھڑا ہے. بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مئی کی جنگ میں کون جیتا تھا, کون ہارا تھا. آپ چھوڑیں کس کا کتنا نقصان ہوا. ہم کہیں گے ہم نے بھارت کے 100 طیارے گرا دیے, بھارت کہے گا اس نے ہمارے اتنے طیارے گرا دیے. ہم کہیں گے بھارت میں اتنی جگہوں پہ ہم نے یہ کر دیا, وہ کہے گا پاکستان نے اتنا کچھ کر دیا. اس بات کو چھوڑیں, آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں. آپ بینگ انڈین پاکستانی چھوڑ دیں اس بات کو, نہ انڈین نہ پاکستانی. آپ دنیا کی نظر سے دیکھیں, کیا پاکستان 1 سال کے دوران عالمی قد میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کیا دنیا نے ہمیں سیریس نہیں لینا شروع کر دیا کہ یہ ہر وقت پیسے مانگنے والوں کے پاس کوئی طاقت بھی ہے؟ امریکہ جیسی طاقت ہر وقت پاکستان فیلڈ مارشل بیسٹ گائے کہتی ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف. ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ, یعنی میں اگر اس کو سادہ الفاظ میں کہوں نا, تو بڑی امیدیں وابستہ تھی بھارت سے مغرب کو کہ یہ چین کا مقابلہ کرے گا. وہ اس کو اتنا پمپ کر رہے تھے, پش کر رہے تھے, پیسے سب کچھ, دفاعی معاہدے, ہر چیز تھی کہ یہ تو ہم چین کے مقابلے میں تیار کر رہے ہیں. لیکن جب وہ پاکستان کے مقابلے میں بھی فیل ہو گیا, تو وہ بیسیکلی پاکستان کے ساتھ خوشی, جو انڈیا کے ساتھ ویسٹ کی ناراضگی ہے نا, وہ کو پاکستان کی محبت میں نہیں ہے, وہ ویسٹ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. جی اچھا, یہ ایک اور بھی بیانیہ بنایا جا رہا ہے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو جی ساری ٹیکنالوجی چائنا کی تھی, چائنا نے مدد کی. کیا ایسا کچھ ہے؟ چائنا کی کیا ٹیکنالوجی تھی, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اچھا, ٹیکنالوجی تو فرانس کی پھر زیادہ اچھی تھی, پھر انڈینس کیوں نہیں کچھ کر پائے؟
اور چائنیز نے کیوں کہا کہ جو کل چین پاکستان نے بنائی ہے چائنا کے ہتھیاروں کو استعمال کر کے وہ تو ہم بھی نہیں بنا سکے. ان کے ان کے ایئر چیف کا بیان سارے دنیا کی میڈیا نے دیکھا. تو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو انڈیا ہم سے کہیں آگے تھا, کہیں آگے, ہم سے آگے تھا, ان کے پاس زیادہ بہتر چیزیں تھیں. بالکل زیادہ بہتر. اچھا ایک اور اس کا پراسپیکٹ ہے, یہ جو ساری فتح ہم نے حاصل کی, یہ جو بنیادم مرصوص آپریشن تھا, اس میں کامیابی حاصل کی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایسی فتح اور نصرت ہمیں ملی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو عوامی سطح پر ہے اس طرح سے جشن نہیں منایا جا رہا جیسے ہمیں میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پر نظر آ رہا ہے. یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مرکزی مسلم لیگ نے بھی جو ہے عشرہ تشکر رکھا ہوا ہے اور اس کی پریزنس نظر بھی آئی ہے. صرف مرکزی مسلم لیگ کی جو پریزنس ہے وہ نظر آ رہی ہے گراؤنڈ پہ. فیصل آباد میں نظر آئی, ننکانہ میں, مظفر گڑھ میں, ملتان میں, ہر جگہ پہ تقریباً نظر آئی. باقی اس طرح سے نظر نہیں آیا. یہ افسوسناک نہیں ہے جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جنگ ستمبر سے بڑی کامیابی ہے اور یہ کامیابی پاکستان کو دنیا کو مدتوں یاد رہے گی. تو یہ تھوڑا سا خلا نہیں رہ گیا, یہ کس کی غلطی ہے؟ کہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ کیا ان کے لیے افراد, ان کے نام نہاد نظریات یہ زیادہ اہم ہیں یا ان کے ملک کی عزت اور ریاست کی عزت زیادہ اہم ہے؟ مرکزی مسلم لیگ نے اس بات کا اسی لیے فیصلہ کیا کہ ہم پورے پاکستان کو یاد دلائیں گے. ہاں ہمیں پتہ ہے اس وقت مہنگائی ہے, ہاں ہمیں پتہ ہے اس وقت پریشانیاں ہیں, ہاں ہمیں پتہ ہے اس وقت ڈومیسٹک مسائل ہیں, لیکن کیا ان سارے ڈومیسٹک مسائل, مہنگائی اور پریشانیوں میں ہم نے عید نہیں منائی؟ کیا ان سارے ڈومیسٹک مسائل, مہنگائی اور پریشانیوں میں ہم شادیاں نہیں منا رہے؟ کیا ہمارے ہوٹلز بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا ہمارے مالز بھرے ہوئے نہیں ہیں؟ تو صرف ریاست کی ایک ایسی عزت جو ہمیں میرا خیال ہے دہائیوں میں ایک دفعہ نصیب ہوئی ہے, اور اس کی خوشی منانے کی بجائے ہماری سیاسی جماعتیں اپنے اپنے تحفظات کا شکار ہیں. کچھ مخصوص ٹولے تو یہاں تک ہیں کہ وہ ابھی تک نہیں مان رہے کہ پاکستان کو فتح ہوئی تھی جب پوری دنیا مان گئی ہے. تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ یہ ریاست تو آگے بڑھے گی, یہ لا الہ الا اللہ کی سرزمین پاکستان تو آگے جائے گا اور بہت آگے جائے گا. یہ ایسے نظریات رکھنے والے, یہ ایسی باتیں سوچنے والے, یہ ایسی سیاسی جماعتیں یہ پاکستان میں نہیں رہیں گی. اچھا ایک چیز جو سب سے اہم ہے, جو مارکہ حق سے پہلے کا پاکستان تھا وہ ہم نے دیکھا کچھ اور تھا, اور جو مارکہ حق کے بعد کا پاکستان ہے وہ کچھ اور ہے. تو آپ اس فرق کو کیسے دیکھتے ہیں اور مستقبل کو اس میں کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کے؟ میں امید کرتا ہوں پنجابی سمجھ لیں گی جو ہماری آڈینس ہے. ہمارے پنجابی میں ایک محاورہ ہے, کبے نو لت وجی راس آ گئی. مطلب اور بھائی پاکستان ایسا ملک تھا, میں نے پہلے بات کی ہے, ہم پریشان تھے, ڈیفالٹ کی باتیں تھی, دنیا انتظار کر رہی تھی کب گرے گا. وہ جیسے خدا نخواستہ کوئی لاغر بالکل ایسے گرنے والا ہو اور گدھ اس کے انتظار میں ہوں کہ کب یہ مرے گا اور ہم اس کا گوشت نوچیں گے. دنیا یہ کہہ رہی تھی ہمارے بارے میں, ہمارا پرسیپشن یہ پیش کیا جا رہا تھا. بالکل ہم بالکل اس کیفیت میں تھے. دنیا پاکستان کا نام سنتی تھی, وہ کہتی تھی اچھا وہ بھکاری ملک, اچھا وہ دہشت گردی والا ملک, اچھا وہ جو ہر وقت پیسے مانگتے رہتے ہیں. ہمارا یہ تعارف تھا, ہم اس ریفرنس کے ساتھ پیش کیے جاتے تھے. تو کیا آج 1 سال کے بعد مارکہ حق کے بعد پاکستانی پاسپورٹ کو ماتھے پہ لگا کے گھومنے کی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی؟ بالکل دیکھی ہے. یورپ میں, امریکہ میں لوگ پاکستانی پاسپورٹ کو یوں ماتھے پہ لگا کے گھوم رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. کیا سر اٹھا کے چل رہے ہیں؟ کیا عرب میں پاکستانیوں کے ساتھ عرب لوگوں کی لی گئی سیلفیاں آپ نے نہیں دیکھی؟ وہ پاکستان جس کو عرب میں ہم سب جانتے ہیں, ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایک عزیز رشتہ دار مڈل ایسٹ میں, گلف میں, سعودیہ میں کہیں نہ کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے. تو ان کے ساتھ جو وہاں پہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں, لیکن اس ایٹیٹیوڈ میں جو شفٹ آیا ہے کیا وہ ہم نے نہیں دیکھا؟ اور پھر اس کے بعد پاکستان میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا, اور اب پاکستان میں ضرورت یہ پیش آ گئی ہے اسلام آباد میں کہ مذاکرات ہو رہے تھے اور ہمارے پاس ہوٹل نہیں پورے پڑ رہے تھے. ہمارے پاس اتنے غیر ملکی مہمان آئے. پھر اس کے بعد جب لوگوں نے آ کے پاکستان کو دیکھا ہے, پاکستان کو انٹرنیشنل صحافیوں نے آ کے ایکسپلور کیا ہے, تو وہ ہمارا ایک تاثر ہی بدل گیا. ہماری برانڈنگ, ہماری کیمپین ٹوٹل چینج ہو گئی. تو وہ پاکستان ایک پیسفل, وہ ہم ہیں الحمدللہ سے ایک مہمان نواز قوم کے طور پر. تو وہ جو تاثرات ہیں, نیو یارک ٹائمز کی وہ صحافی خاتون جو ادھر اسلام آباد میں کافی عرصہ رہی, ان کی پوسٹیں کتنی وائرل ہوئیں. اسی طرح ہمارے ایک پاکستان کے دانش قیوم ہیں, انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا پاکستان کے بارے میں, وہ دنیا بھر میں کتنا وائرل ہوا. اور پاکستان کو دنیا نے ایک نئی نظر سے دیکھا. دنیا نے کہا یار یہ تو بڑے الگ سی قوم ہے. تو وہ
اب موقع ہے اس سارے مستقبل کیا ہے کہ اس کو سارے کو ہم کیش کریں. یہ جو فیم آئی ہے ہمارے اچھا، پاس. یہ جو پاکستان کا کردار ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ امریکہ اور ایران کے ثالثی کروا رہا ہے، پاکستان کا یہ جو کردار ہے یہ بھی مارکا حق ہی دین ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے جس میدان میں قدم رکھ دیا ہے ایک میڈیٹر کے طور پہ، عالمی میڈیٹر کے طور پہ، جس ٹرمپ سے دنیا کا کوئی بھی سربراہ مملکت بات کرنے کی جرت نہیں کرتا، پاکستان سے اس کو کال ہوتی ہے اور کسی بھی وقت کال ہو جاتی ہے. اب کیا پاکستان پہ جو بھاری ذمہ داری آ گئی ہے اس میدان میں قدم رکھنے کے بعد، پاکستان کامیاب ہو سکے گا توازن رکھنے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان اور امریکہ اور ایران کے درمیان؟ بڑی پیچیدہ دنیا ہے یہ سفارتی، تو اس میں پاکستان کتنی کامیابی کے چانسز آپ کو لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، واحد پاکستان ایسا ملک ہے جس کو یہ لیوریج حاصل ہے کہ اس کے ایران سے بھی تعلقات ہیں، سعودیہ سے بھی تعلقات ہیں اور امریکہ سے بھی تعلقات ہیں. امریکہ ہمارے سپیڈ ڈائل پہ ہے، ہمارے فیلڈ مارشل فوجی وردی میں تہران اترتے ہیں اور سعودیہ میں ہمارا فوجی اسکواڈن بیٹھا ہوا ہے. اور ہمارا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ سعودیہ کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا، وہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہم اس کے دفاع کا ذمہ دار ہیں. تو ہم آلریڈی اس لیوریج پوزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ایران اور امریکہ، یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے نا کہ 47 سال کے بعد ہم نے انہیں اکٹھے بٹھا دیا، یہ کریڈٹ ہمارے پاس ہے. مذاکرات ایک دن میں نہیں ہوتے. جان ایف کینیڈی نے امریکہ اور غالباً کون سا دوسرا ملک تھا جب ان کی جنگ ہوئی ہے، 13 دن لگے تھے اور 13 دن کیمپ ڈیوڈ میں دونوں رہنما تھے اور امریکی مسلسل کوشش کرتے رہے، پھر کہیں جا کے میڈیشن ہوئی تھی. ہمارے ہاں تو ایک دن وہ جے ڈی وینس صاحب آئے اور اگلے دن واپس چلے گئے. تو 47 سال کے معاملات ہیں، اتنی جلدی حل نہیں ہوتے. لیکن ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس میں صلح کروائے، پاکستان اس کا قابل ہو جائے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، مستقل طور پر ہو جائے. لیکن ابھی تک بھی تو دنیا نے مانا ہے نا کہ یہ سارا کچھ پاکستان نہیں کروایا ہے. آپریشن فریڈم کا جو اعلان کیا ہوا تھا امریکی صدر نے، وہ اس کو معطل کر دیا نا انہوں نے کہ بھئی ابھی ہم معطل کر رہے ہیں. تو یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا مکمل طور پر، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو انشاءاللہ پاکستان اس قابل ضرور رہے گا کہ اس کو جتنا ڈیفیوز کیا جا سکے سچویشن کو وہ ہم کرتے رہیں گے. اور اس سب میں معاہدے ہونا نہ ہونا سے ہٹ کے جو پاکستان کا قد اور پاکستان کا جو رول سامنے آ رہا ہے وہ ہماری اصل کمائی ہے. اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور سوال، بلکہ آخری سوال کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی حال ہی میں بہت اچھا وقت گزارا بلوچستان کے اندر، خاصا وقت گزارا، تو کچھ بات ہمیں ملک کے اندر کی بھی کر لینی چاہیے. تو آپ نے وہاں کیا محسوس کیا بلوچستان میں؟ جو ایک تو پرسیپشن میڈیا سے آ رہی ہے، ایک سوشل میڈیا سے آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا بھی وہ جو پروپیگنڈا مشین ہے جو بیرونی فنڈڈ سے چل رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کچھ اور کہتا ہے. زمینی حقائق آپ نے وہاں کیا دیکھے؟ آپ وہاں نوجوانوں سے ملے ہوں گے، آپ وہاں سیاستدانوں سے ملے ہوں گے، آپ وہاں پہ ہوٹل والوں سے اور جو مزدور ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں، جو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں، ان سے ملے ہوں گے. تو وہاں پہ سوچ ایگزیکٹلی ہے کیا، اور یہ مسئلہ کیا ہے، اور اس مسئلے کا حل کیا ہے جو بڑی دیر سے چل رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کی رائے میں لینا چاہتا ہوں. پون صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات رہی. بس آپ کی مسکراہٹ سے اندازہ ہو رہا ہے. اور اتنا مختصر معاملہ نہیں کہ میں بڑی شارٹلی بیان کر دوں کہ جی مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے. بلوچستان مسئلہ جو بھی ہے اس کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے، سب سے اہم بات. اور وہ سنجیدگی ہمیں کم نظر آتی ہے بدقسمتی سے. دوسرا معاملہ، بلوچستان ہمارا دل ہے. میں نے کوئٹہ پریس کلب میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی. مستقبل بھی ہے ہمارا مستقبل ہے. میں نے کوئٹہ پریس کلب میں کھڑے ہو کر یہ بات کی تھی. میں آج یہاں پہ آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات دوبارہ کروں گا کہ بلوچستان میں زمین کے نیچے کیا ہے یہ فکر ساری دنیا کو ہے، اس کی قیمت ساری دنیا بتاتی ہے. بلوچستان میں زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کی کیفیت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، یہ فکر کم لوگوں کو ہے. بس یہ اصل مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ اگر حل کر مجھے بات مکمل کرنے دیں، یہ مسئلہ اگر حل کر لیا جائے، زمین کے نیچے کی کیفیات کی بجائے زمین کے اوپر بسنے والوں کی حالت، سہولیات، وسائل، حقوق پر زیادہ توجہ ہو جائے تو بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بہت شکریہ سر.